دور دراز علاقے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام تھا جیک۔ وہ شہر کا بہت اچھا مجسمہ ساز تھا۔ امیر لوگ اپنے محلات کے لیے اس سے مجسمے بنوایا کرتے تھے۔ جیک کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام تھا کارس۔ جیک اکیلے ہی اپنے بیٹے کی پرورش کیا کرتا تھا۔ جب کارس بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، مگر جیک کے پاس پہلے ہی ایک ملازم موجود تھا۔ اس کا نام تھا شیری۔ شیری کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ شیری ایک بہت ہی ہوشیار اور شوق سے کام کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ بھی جیک کی طرح ہنرمند آدمی بننا چاہتا تھا اور وہ جیک کی ہر بات کو بہت دھیان سے سنتا اور مانتا اور سمجھتا تھا۔ جیک اس کی ہوشیاری سے بہت خوش تھا۔ جلد ہی شیری نے بہت عمدہ مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ شیری جلد ہی شہر میں مشہور ہو گیا اور اب لوگ شیری سے نئے طرز کے مجسمے بنوانا چاہتے تھے۔ شہر کے سبھی لوگوں نے آہستہ شیری سے نئی طرز کے مجسمے بنوانے شروع کر دیے۔ شروع میں تو جیک کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ وہ خوش ہوتا تھا، فخر محسوس کرتا تھا کہ اس کا شاگرد اچھا کام کر رہا ہے، مگر آہستہ لوگوں کا رجحان شیری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کچھ عرصہ کے لیے شیری سے اپنی توجہ ہٹا دی۔ اس نے سوچا اگر میرا شاگرد مجھ سے بڑا کاریگر بن گیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو دل میں شیری سے حسد ہونے لگا تھا۔ اب وہ شیری کے کام کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اب اس نے اپنی زیادہ تر توجہ اپنے بیٹے کارس کو دینا شروع کی، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تمام لوگ شیری سے ہی کام کروانا چاہتے تھے۔ ایک دن جیک بہت پریشان تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک پرسکون شام تھی۔ سورج نیلے سمندر میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ جیک شیری کو لے کر سمندر کے کنارے ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ دونوں پانی کی طرف دیکھنے لگے۔ شیری نے اپنے استاد سے کہا، سمندر بہت ہی نیلا ہے، دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل اسی رنگ کا ایک مجسمہ بناؤں، بالکل ایسا ہی شفاف جیسا یہ سمندر دکھ رہا ہے، چمکدار۔ شیری اپنے دل میں آنے والی تمام باتیں بڑے فخر سے اپنے استاد کو بتا رہا تھا، مگر اس کا استاد ان سب باتوں کو سن کر خوش ہونے کی بجائے مزید کڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شیری اپنے کام کی باتیں بڑے مزے سے اپنے استاد کے ساتھ کرتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے اپنے استاد کی آنکھوں میں موجود شدید غصے کو دیکھا ہی نہیں۔ اچانک جیک اٹھا، پیچھے ہٹا اور اس نے شیری کو زور سے دھکا دے دیا۔ شیری بڑے بڑے پتھروں سے گرتا چلا گیا۔ اس نے پہاڑ پر اگی ہوئی لمبی گھاس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ نیچے کی طرف گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ ایک نیک دل بوڑھی جادوگرنی نے اس کی چیخ کو سن لیا تھا۔ وہ شیری کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کے ہنر کی وجہ سے وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ جب شیری پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا اپنے دل میں آئی تمام باتیں بولے چلے جا رہا تھا تو یہ جادوگرنی بڑے مزے سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر اچانک اس کے گر جانے اور اس کی چیخ سے وہ ہڑبڑا سی گئی، اور اسی ہڑبڑاہٹ میں اس نے اچانک شیری پر ایک جادو ڈال دیا، جس سے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ بن گیا۔ وہ مرنے سے بچ گیا تھا، لیکن ادھر جیک وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے یہ لگا تھا کہ اب شیری مر چکا ہے، مگر شیری وہ تو سمندر کے اوپر ادھر ادھر اڑنے لگا تھا۔ اس کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ حسین سمندر اب وہ کافی دیر تک دیکھ سکتا تھا، لیکن جیک بہت پریشان تھا۔ وہ ایسے سوچ رہا تھا،
اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے شہری کو مار دیا ہے، وہ لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس بیچارے بچے کی تو جان ہی لے لی۔ اس نے سوچا اگر میں وقت پر شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ جیک بھاگتا ہوا گھر کی طرف آیا۔ اس نے ایک پرانے تھیلے میں اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، باتیں مت کرو، اپنا سارا سامان سمیٹو اور چلو میرے ساتھ، چپ چاپ میرے پیچھے آؤ اور یہاں سے چلو۔ اگر ہم یہاں سے نہ گئے تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ جیک بہت پریشان تھا۔ وہ دونوں سمندر کی طرف گئے، ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جیک شہر کا ایک بہت بڑا مجسمہ ساز اپنا ہی شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، لیکن ابا جان ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہم یہاں سے دور ایک جزیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ مجھے خوش آمدید کہے گا۔ میں نے ایک بار اس کے لیے بہت سا کام کیا تھا اور اس کو میرا کام بہت پسند آیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے اپنے پاس رہنے کی جگہ دے گا۔ وہ دونوں باپ بیٹے دور ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں کے بادشاہ کو جیک کا کیا ہوا کام یاد تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جیک کو کام کرنے کے لیے ایک دکان دے دی۔ جیک وہاں بہت مصروف رہنے لگا۔ بدقسمتی سے ایک دن جیک بادشاہ کے ساتھ کچھ نااتفاقی کر بیٹھا۔ بس بادشاہ نے جیک کو کچھ مجسمے بنانے کے لیے کہا۔ جیک کے پاس بہت سا کام تھا، اس لیے اس نے بادشاہ کو انکار کر دیا۔ مگر بادشاہ نے بھی کبھی انکار سنا ہے؟ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے محافظوں کو بلایا، محافظوں، اس آدمی کو ابھی قید خانے میں ڈال دو، اس نے میرے ساتھ بے ادبی بدتمیزی کی ہے۔ محافظوں نے جیک کو پکڑا اور بہت دور جزیرے کے کنارے پر ایک اونچی عمارت میں، جس میں صرف اور صرف ایک ہی کھڑکی تھی، بند کر دیا۔ جیک اور کارس اب دونوں اس قید خانے میں بند تھے۔ جیک کا بیٹا کارس ہر روز کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا اور باہر پرندوں کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، میری خواہش ہے کہ ہم ان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑیں۔ ہم اتنا اڑیں کہ دور چلے جائیں، جہاں بھی ہمارا جانے کو جی چاہے ہم وہاں جائیں، ہم آزاد ہوں، گھومیں پھریں۔ جیک نے اس کی بات کو سنا، سوچا اور اڑتے ہوئے پرندوں کو غور سے دیکھا۔ اس نے لکڑی کے باریک باریک ٹکڑوں کو موم کے ساتھ چپکانا شروع کر دیا۔ اس نے ہزاروں چھوٹے بڑے ٹنکے استعمال کیے۔ آخر کار اس کا کام مکمل ہو گیا۔ اب جیک کے سامنے پروں کے 2 جوڑے رکھے تھے، ایک تو کافی بڑا تھا اور ایک ذرا چھوٹا تھا۔ اب جیک نے کارس سے کہا، اٹھو، دیکھو، یہاں آؤ، ہم پرندوں کی طرح اڑنے والے ہیں۔ اس نے چھوٹے پروں کا جوڑا اسے نہایت احتیاط سے اس کے کندھوں پر پہنا دیا اور بڑے پروں کا جوڑا اپنے کندھوں پر باندھ لیا۔ انہوں نے اپنے پروں کو کئی مرتبہ اوپر نیچے کر کر دیکھا تاکہ وہ اسے سنبھالنا سیکھ لیں اور یہ جان جائیں کہ کیا یہ پر ان کا وزن اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ پھر جیک نے کار سے کہا، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ دیکھو بیٹا، زیادہ اونچا مت اڑنا کیونکہ تمہارے پروں میں موم لگی ہے، سورج کی گرمی سے یہ پگھل جائے گی۔ اور زیادہ نیچے کی طرف غوطہ نہ کھانا کیونکہ سمندر سے اٹھنے والی نمی تمہارے پروں کو گیلا کر دے گی، تم سمندر میں گر جاؤ گے اور ڈوب جاؤ گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمبی سانس لی اور چھلانگ لگا دی۔ ہوا زور سے اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ زمین سے جا ٹکرائے گا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کھول دیے، وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا، میں اڑ رہا ہوں بیٹا، دیکھو میں اڑ رہا ہوں، چھلانگ لگاؤ میرے بیٹے، چھلانگ لگاؤ۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، چھلانگ لگاؤ، تمہارے پر تمہیں اڑا لیں گے۔ کارس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے،
اور وہ بھی اڑنے لگا۔ اڑتے ہوئے وہ اپنے باپ سے جا ملا۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر قید خانے کی طرف دیکھا، مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ ایک پہرے دار نے انہیں اڑتے ہوئے دیکھا، اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ ان کے افسر نے ان کو حکم دیا کہ ان پر تیر چلاؤ۔ محافظوں نے ان پر کافی تیر برسائے، لیکن وہ بہت دور نکل چکے تھے۔ اب وہ بالکل محفوظ تھے۔ کارس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیک نے جواب دیا، ہم بہت دور ایک جزیرے پر میرے ایک دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ ہم وہاں محفوظ رہیں گے۔ وہ اڑتے جا رہے تھے۔ سمندر میں موجود کشتیوں پر ملاح انہیں دیکھ کر گھبرائے۔ وہ چیخے۔ کچھ نے تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑے پرندے ہیں۔ کچھ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت اونچے تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کارس اب بہت بہادری کے ساتھ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اوپر اونچا اڑنا بہت اچھا لگا۔ آسمان کی طرف وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ کارس بہت خوش تھا۔ اسے پرندوں کی طرح اڑنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسی خوشی میں وہ اپنے والد کی ہوئی نصیحتیں بھول گیا۔ وہ کبھی نیچے کی طرف غوطہ لگاتا تو کبھی بہت اونچائیوں میں پہنچ جاتا، آسمان کی طرف چڑھتا رہتا۔ بہت اوپر سورج کی چمک بہت زیادہ تھی۔ سورج کی گرمی نے کارس کے چہرے کو جلانا شروع کر دیا۔ اس کے پروں پر لگی ہوئی موم اب پگھلنے لگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے برف کے قطروں کی طرح پانی پر گر رہی تھی۔ کارس اپنا توازن کھو رہا تھا۔ اس نے خوف سے چلانا شروع کر دیا، ابا جان، ابا جان۔ جیک نے اس کی چیخ سنی تو وہ اس کی طرف بڑھا، مگر جیک نیچے کی طرف گر گیا۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف گرنے لگا۔ کارس پانی کی سطح پر پہنچ گیا۔ اس کے پر زمین کے اوپر چھوٹی سی کشتی کی طرح تیرنے لگے اور کارس پانی کے اندر گم ہو گیا۔ جیک جب سمندر کی تہہ پر پہنچا، اس نے اپنے پروں کو دور پھینکا اور سمندر کی تہہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا، ایک جزیرے کی طرف بڑھا اور اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تیرتا رہا۔ اس سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا، یا میرے اللہ مجھے میرا بیٹا لوٹا دے، یا میرے اللہ مجھے میرا بیٹا لوٹا دے۔ اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اچانک کارس نے آنکھیں کھول دی، مگر کمزوری کی وجہ سے وہ بہت نڈھال تھا۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ جب جیک نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیک کو کچھ اطمینان ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اس کا بیٹا لوٹا دیا ہے۔ جب اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، شہری کو یاد کرو، شہری کو یاد کرو۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا پرندہ یہاں وہاں اڑتے جیسے یہی بول رہا تھا۔ وہ پرندہ آیا اور آ کر اس کے بیٹے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے اسے واقعی اپنا شاگرد نظر آیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا۔ اس کی یہ شرمندگی اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بن کے بہہ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، میں بہت شرمندہ ہوں، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ شہری کو پرندہ بن کے رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جیک اور اس کا بیٹا اس شہر میں بہت اچھے مجسمہ ساز مشہور ہو گئے۔ شہری بھی ان کے ساتھ ہی ہنسی خوشی رہنے لگا۔